زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن IMCTC، جسے اسلامک ملٹری الائنس IMA بھی کہا جا رہا ہے، 15 دسمبر 2015 کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم ہوا تھا۔ آغاز میں اس کے ممبر ممالک کی تعداد 34 تھی، جو اب 6 ممالک کے اضافے کے ساتھ 41 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو اس الائنس کا پہلا کمانڈر ان چیف نامزد کیا گیا تھا، جو بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسلامی ممالک کے اس فوجی اتحاد کا پرائمری آبجیکٹو مسلمان ممالک کے عوام کو دنیا بھر میں جاری دہشت گردی سے بچانا ہے۔ یہ اتحاد کسی ملک، مذہب اور فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ UNO اور OIC کے ایجنڈے کو فالو کرے گا۔ IMCTC کا پہلا باقاعدہ اجلاس حال ہی میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت ریاض میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں اس فوجی اتحاد کے TORs طے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، IMCTC جب سے قائم ہوا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اس فوجی اتحاد کے قیام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس اتحاد میں صرف سنی ڈومینیٹڈ ممالک شامل ہیں۔ شیعہ ڈومینیٹڈ حکومت کے حامل کسی ملک کو اس اتحاد کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اس فوجی اتحاد کے ذریعے اس خطے میں بڑے پیمانے پر شیعہ سنی فساد برپا کروانا چاہتا ہے، تاکہ مسلمانوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو جائے، تاکہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے۔ ہم آج کے پروگرام میں اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد IMCTC کے ظاہری اور پوشیدہ مقاصد پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، IMCTC آپ کے خیال میں اس اتحاد کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، 2015 میں تو اس کا ایک سرسری سا جائزہ سامنے آیا تھا، جس میں کوئی تفاصیل نہیں تھی، اور ایک فوجی اتحاد کی بات کی گئی تھی، اور اس میں وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی تفاصیل نہیں تھی، کچھ ممالک کے نام تھے صرف کہ یہ شامل ہوں گے۔ حال ہی میں اجلاس ہوا ہے اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن، اس کا ایک اجتماع ہوا، ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس میں اس میں وضاحت کے ساتھ اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کے TORs طے کیے گئے اور 4 جہتیں بتائی گئی ہیں۔ یعنی یہ اندازاً 2 سال بعد یہ معاملہ اس نوبت نہج پہ پہنچا ہے۔ سب سے پہلی ہے نظریاتی۔ پہلے میں آپ کو اس کے عنوانات گنا دیتا ہوں، بعد میں تھوڑی سی تفصیل۔ پہلی ہے نظریاتی سمت، اس کی نظریاتی جہت اس کی، اور دوسری ہے کمیونیکیشن الائنس میڈیا کے لیے، اور تیسری ہے فائنینسنگ ٹیررزم، اور چوتھی ہے فوجی اتحاد۔ میں سمجھتا ہوں جو نظریاتی ہے سب سے پہلی، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی ایک بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ اور وہ بیانیہ ہے وہ اسلام کا وہ سافٹ امیج، وہ اسلام جو بصیت دین نہیں بلکہ بصیت مذہب ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام بصیت مذہب تو قبول ہے، لیکن اسلام بصیت نظام قبول نہیں ہے۔ نظام وہ جو دنیا میں اس وقت پریویل کر رہا ہے وہی چلے گا۔ اسلام اس نظام کے نیچے تمام مذہبی رسومات کی اجازت یہ ہے وہ ہوگی، کوئی اس پر پابندی نہیں ہوگی کسی قسم کی مذہبی جو بھی رسومات ہیں، اور اسی چیز کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سے ایسے دانشور اور بہت سے ایسی مذہبی لوگ سامنے آئیں گے جو اس امیج کو کے حوالے سے، اسلام کے سافٹ امیج کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام تو جو ہے وہ خالصتاً ایک امن کا مذہب ہے، اسلام میں جاہریت ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ سامنے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔
اسلام میں دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ میں آپ کو عرض کروں، اسلام میں تو امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے، لیکن اگر جو اسلام دشمن قوتیں ہوں گی، جو اللہ کو نہ ماننے والی قوتیں ہوں گی، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہوں گی، ان کے لیے جہاد ہے، ان کے لیے تو سخت پیغام ہے. اس کو بالکل اوائڈ کیا گیا ہے. اس میں جہاد کے نام کو اوائڈ کیا گیا ہے. اس میں یعنی جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کو اوائڈ کیا گیا ہے. اور نظریے کے طور پر اسلام بطور ایک مذہب، بطور جس طرح آپ صوفیزم کی مثال لے لیں کہ ایک انتہائی پولائٹ سی ہے جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو، جو اپنے دشمن کو بھی قبول کر لے، اس طرح کا ایک امیج جو ہے وہ اسلام کا وہ دینا چاہتے ہیں اور اسی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوسری اس کی جہد جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کمیونیکیشن الائنس، یعنی اسی کام کو، اسی تقویت پہنچانے کو، اس بیانیے کو تقویت پہنچانے کے لیے انہوں نے میڈیا کا ایک الائنس بنایا ہے کہ تمام میڈیا اس بات پر کی پرزور تبلیغ کرے گا کہ اسلام ایک محض پرامن مذہب ہے جس کا جاہلیت کے ساتھ، جس کا جہاد کے ساتھ، جس کا تلوار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، جس کا پولیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں گے. اس معاملے میں بھی ایک اتحاد باقاعدہ قائم ہوا ہے کہ ان تمام ممالک کے جو میڈیا ہیں وہ اسی چیز کو پروموٹ کریں. میڈیا گروپس جو ہیں وہ کوارڈینیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تمام ممالک کے میڈیا گروپس، تمام ممالک کے، ان تمام اسلامی ممالک کے میڈیا گروپس جو ہیں وہ اسی چیز کو پروموٹ کریں گے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اس کا جنگ سے، جہاد سے، قتال سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے فائنینسنگ ٹیررزم. دیکھیے اس میں فائنینسنگ ٹیررزم جو ہے اس میں ایک بات تو ٹھیک ہے واقعتاً کیوں ہو غلط کاموں کے لیے ٹرانسفرز ہو رقوم کی، لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہی تمام اسلامی ممالک میں جو دین کے لیے کام کرنے والی جماعتیں ہیں وہ عوامی چندوں کے ساتھ چلتی ہیں. عوام انہیں چندے دیتے ہیں، کچھ سرکار انہیں کچھ نہیں دیتی، اور جنہیں سرکار دیتی ہے وہ کچھ کرتی نہیں ہے. در حقیقت ان اسلامی جماعتوں کی جو ہے مالی قوت اس پر ضرب لگانا مقصود ہے. اس کے لیے ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ کسی دہشت گردی کے لیے فائنینسنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دعوت کے کام کے لیے، دعوت کی دینی جماعتوں کے کام کے لیے تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ دینی جماعتوں کو لوگ جو چندے دیتے ہیں وہ ظاہر ہے عوام میں سے دیے جاتے ہیں. تو وہ رک جائیں گے آپ کے خیال میں؟ آپ اس پر ان کا نظر رکھنا مقصود ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے کہ کون لوگ ہیں جو دیتے ہیں چندہ، ان کا مزاج کیسا ہے، وہ کیوں دیتے ہیں چندہ. ان پر بھی ذرا پابندی لگانے کا ان کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ملک اس اتحاد میں شامل ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو چیک کریں جو اسلامی جماعتوں کو چندے دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دہشت گردی کے لیے کسی رقم کی ٹرانسفر کے تو دینی جماعتیں بھی خلاف ہوں گی، لیکن بہرحال دینی جماعتیں اپنا کیسے کام چلائیں گی اگر انہیں اس طرح چندے نہ ملیں؟ اس کو بھی وہ اس طرح اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں معلوم ہو کہ کون شخص، کون جماعت، کون گروپ ہے جو دینی جماعتوں کو چندے دے رہا ہے. پھر ان پر کسی نہ کسی بہانے سے، کوئی نہ کوئی عذر تراش کر ان پر جو ہے ان پر یعنی کوئی ضرب لگائی جائے گی. آخری بات بڑی اہم ہے اور وہ اسلامی فوج اور اس کے یعنی ملٹری کا اس کا اتحاد جو ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ مشترکہ مشقیں ہوں گی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن بھی مشترکہ ہوں گے. اچھا، اب جب مشترکہ آپریشن ہوں گے تو دہشت گردی جو وہ لوگ جو اس اتحاد کے پیچھے ہیں، اس کی بیک پر ہیں، وہ طے کریں گے نا کہ کون دہشت گرد ہے اور کہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور کس کو وہ دہشت گردی قرار دیتے ہیں. لہٰذا وہ ان مسلم ممالک سے ہی اب کسی ایسے گروپ کو جو اپنے ملک میں یعنی اس ملک کے حوالے سے کام کر رہا ہو، اس اپنے ماحول کے حوالے سے کام کر رہا ہو، اس پر بھی اگر وہ ان کے ایجنڈے کے مطابق نہیں چلے گا تو دہشت گردی کا لیبل لگوا کر اسی ملک کی فوج کو اور انہی لوگوں کے خلاف استعمال کریں گے. تاکہ اصل مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، جہاد کی آواز لگا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے ہر صورت میں.
یہ کام وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. دیکھیں جس طرح انہوں نے ISIS بناتے وقت خلافت کا نعرہ لگایا تھا، اس میں کیا کیا انہوں نے؟ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو کسی نہ کسی انداز میں خلافت کی بات کرتے تھے. ان میں سے بہت سے لوگ، بہت سے گروپ، بہت سی جماعتیں ایسی تھیں جو خلافت کے حوالے سے بہت مخلص تھی، ان کو بھی کر لیا اور پھر ان کو بمباریاں کی اور ان کو مارا. یہ بیگ صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو خلافت کی بات کرتے تھے، تو اکٹھا انہوں نے کوئی انویٹیشن دیا تھا کیا؟ ISIS کے نام سے یہ ایک جماعت بنائی گئی جسے ہم داعش کہتے ہیں، ایک جماعت بنائی گئی، اس نے خلافت کا نعرہ لگایا. اب جو لوگ اٹریکشن رکھتے تھے، جو لوگ مخلص تھے اس حوالے سے، وہ خود آئے نا، وہ خود ہی آئے نا. اور یہ داعش انہوں نے آپ بنائی تھی. ذرا اس بات کو دیکھیں نا کہ صرف چکمہ دینے کے لیے ایک چیز دکھائی گئی، فریب دینے کے لیے ایک چیز دکھائی گئی، اس میں ان کا خلوص نہیں تھا. وہ داعش جو کبھی بھی خلافت کے حوالے سے اس طرح مخلص نہیں تھی، لیکن لوگوں نے تو سمجھا نا جو خلافت کے حوالے سے مخلص تھے کہ یہ جماعت وہ کام کرے گی. جب اس جماعت کی طرف بڑھے تو انہیں اکٹھا کر کر پھر انہوں نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خود ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ داعش جو ہے وہ CIA نے بنائی تھی اور پہلے انہیں اس طرح بنایا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو مارا. یہاں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا یعنی دہشت گردی کے نام پر ان لوگوں کو دیکھا جائے جو جہاد کا نام لیتے ہیں، جو جہاد کو اسلام کا ایک بڑا بنیادی رکن قرار دیتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، پھر ان کے خلاف انہی ممالک کی فوج کو استعمال کر کے ان کو استعمال کیا جائے اور مارا جائے. یہ لگتی ہے اسکیم، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے اتحاد کے پیچھے جو بظاہر دیکھیے کوئی کہتا تو نہیں ہوتا، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ٹرمپ کا وہ دورہ ہے، اس کے پیچھے CIA ہے، اس کی پشت پر امریکہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو امریکہ کو کیا دلچسپی ہے اسلامی اتحاد سے، سوائے اس کے کہ انہی لوگوں کی انہی ممالک کی فوج کے ہاتھوں انہی کے لوگوں کو مروایا جائے جو اپنا ذہن اسلام کے بارے میں پولیٹیکل ذہن رکھتے ہیں، جو جہاد کا اعلان کرتے ہیں، جو جہاد میں کم اعلان نہ کریں، چلو جو جہاد میں بلیو کرتے ہیں. مطلب تو یہ دیکھیں برطانوی راج نے بھی قادیانیت کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے اس ایک شخص کو پیدا کیا کہ جہاد کی نفی کرے، اور اس شخص نے جہاد کی نفی کی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسی طرح کی بات ہے کہ جہاد کی نفی کرنے کے لیے یہ سارا ایک قائم کیا گیا ہے تاکہ جو بھی اس طرف رخ کرے اسی ملک کی فوج اسی اپنے بندوں ہوئی کو مارے. تو یہ ایک صورتحال نظر آتی ہے. چاروں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 4 سمتیں ہیں جس کی اس اجلاس میں وضاحت کی گئی ہے. برگیڈیئر صاحب، جیسے ایوب بیگ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اس ساری گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمائیے کہ یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے، پچھلے 2 سال سے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اب یہ ایکٹیو ہو رہا ہے، کیا یہ اتحاد امت مسلمہ کے مفادات کا حقیقی معنوں میں تحفظ کر سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک بڑا جامع قسم کا سوال کیا ہے. اگر آپ کے میں سوال کا تجزیہ کروں تو اس میں 4 کی ورڈز ہیں: اتحاد، امت مسلمہ، مفادات، تحفظ. مجھے وقت دیجیے گا کہ میں ان 4 الفاظ کی تشریح کر دوں آپ کو. جی پلیز. اتحاد تو ٹھیک ہے، وہ کولیشن بن گئی ہے جس کے ذکر ہو رہا ہے کہ IMCTC کہہ لیں، اب اس کو مخفف کر دیا گیا IMA، مطلب ہے اس میں اسلامک ملٹری الائنس کر دیا گیا، اس کو ذرا اور آسان کر دیا گیا. تو یہ الائنس یا کولیشن جو ملک جو اکٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ امت مسلمہ کے مفادات کا تحفظ کر سکے گا کہ نہیں. اتحاد تو بن گیا. اتحاد کن کا بنا؟ چند ممالک کا کولیشن ہے. جی، یعنی اب امت مسلمہ کا تو کانسیپٹ ہے چند تو نہیں ہے، 41 ہو گئے اب تو. ٹھیک ہے نا، وہ 57 مسلم اسٹیٹس ہے نا. میں 57 کی بات کر لیتا ہوں، باقی جو 13 آپ نے نکالے میں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں. چیز یہ کہ امت مسلمہ تو اب نہیں ہے، اب تو 57 نیشن اسٹیٹس ہیں. ان میں سے بقول آپ کے 41 جو ہے، پہلے 13-4 تھے، اس میں اور شامل ہو گیا، 41 ہو گئے، وہ کولیشن بن گئی ہے. ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے. آج امت مسلمہ نہیں ہے. امت مسلمہ تھی کیا؟ امت مسلمہ وہ امت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. قرآن حکیم میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ کہ ہم نے آپ کو بھیجا پوری بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، کفایت کرنے والا بنا کر.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ سراسر سلامتی تھا، بے شک، امن تھا، عدل و انصاف کا پیغام تھا. کس کے لیے؟ پوری بنی نوع انسان کے لیے. امت مسلمہ تو وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اکٹھے ہو گئے. اور اس کا کیا کرائٹیریا کیا تھا؟ وہ کسی جغرافیائی خطے، کسی نیشن سٹیٹ، کسی نسل، کسی مذہب، کسی بھی تعصب سے پاک جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے وہ سلامتی میں آ گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو دنیاوی اور اخروی فائدے پہنچ جائیں. انسان کا اگر ہم سمجھیں یہ دنیا دارالامتحان ہے، الٹیمیٹ جو ہے بورڈ جائے رہائش جائے مقام جو ہے وہ تو آخرت کا مقام ہے، کامیابی ہے ناکامی. تمام بنی نوع انسان کامیاب ہو جائے. جو شخص اس بات کو مان لیتا تھا وہ امت مسلمہ کا حصہ تھا، وہ امت تھی، وہ امت مسلمہ تھی. اور اس کے مفادات کیا تھے؟ اب اگلا سوال یہ کہ مفادات کیا تھے؟ اس کے مفادات بھی یہ تھے کہ وہ امت مسلمہ بھی وہی کام کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پوری بنی نوع انسان کو تباہی سے، بربادی سے، دنیاوی تباہی بربادی سے بھی اور اخروی تباہی بربادی سے بچانے والی ہو جائے. بے شک. وہ امت مسلمہ کیا کام کرتی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کی امت کس طرح برپا کی تھی؟ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا، بار بار جا کر سمجھایا، پوری ایک امت بنا دی اور اس امت کی ذمہ داری لگا دی. جہاد کا بھی ذکر ہو رہا تھا. جہاد کس لیے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن معاذ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنا، قتل کرنا نہیں تھا. اپنے ذاتی دشمنوں تک کو معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر تمام کو معاف کر دیا، پوری کی سب ایمان لے آئے. تو بنیادی مقصد تو تمام لوگوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا تھا. گنتی کے لوگ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ اس جہاد کے نتیجے میں 1000 تعداد پہنچتی ہے. مسلمان اور غیر مسلمان کافر سب ملا کر جو قتل یا شہید ہوئے اس پوری جد و جہد میں. اصل مقصد تو لوگوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا تھا. اور پیغام جب وہ وہاں سے نکلا ہے عرب سے تو اس پیغام کے کیا نکات ہوتے تھے؟ یا ایمان اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائیوں برابر کے، کوئی فرق نہیں کہ یہ کوئی سینئر مسلمان ہے جونیئر مسلمان ہے، یا رہو ٹھیک ہے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، تمہیں مذہب کی بھی اپنے عمل کرنے کی آزادی ہے، تم اس بڑی چھتری کے نیچے رہ سکتے ہو، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو. ایک جزیہ دینا ہوگا. جزیہ وہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، وہ ایک ان کی ہے ان کے لیے تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں کہ لگایا گیا تھا کہ تمہیں بھی وہی تحفظ حاصل ہوگا بطور انسان کے جو تمام مسلمانوں کو حاصل ہے. کوئی فرق نہیں اس میں بھی. ہاں جو اس کو بھی نہ مانے، یہ امن و سلامتی کے پیغام کے دو شقوں کو بھی نہ مانے، جو اتنے ہٹ دھرم ہوں، ان کے خلاف پھر وہ جہاد بھی سیف کیا جاتا اور وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو. وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو، ورنہ کوئی جہاد نہیں تھا. اور مثالیں موجود ہیں اسلامی تاریخ میں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں پر ان کو ان پہ وہ لگا دیا. اور جب وہ ان کو پیغام نہیں دیا یہ کہ تم پہلے اسلام لے آؤ، ہمارے بھائی ہو گئے تم، ان کا کوئی پادری تھا انہوں نے بھیج دیا وہاں کہ جنہوں نے یہ ہمیں 2 پیغام، پہلے جو 2 پیغام ہیں یہ نہیں دیا، سیدھا ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا. اور وہ وہاں آیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پیغام بھیجا کہ وہاں قاضی مقرر کرو اور اس کا فیصلہ کرو. وہ قاضی مقرر کیا گیا، اس نے بلایا وہ جو مسلمان سپہ سالار بھی تھا اور کہا گیا کہ یہ دونوں تم نے شرائط پیش کی تھی پہلے کہ نہیں؟ آپشن دیے تھے کہ نہیں؟ آپشن انہوں نے کہا نہیں دیے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بستر باندھو نکل جاؤ. وہ ہکا بکا رہ گئے ان کے پادری وہ لوگ، اور انہوں نے پھر ہاتھ جوڑے. اخلاقی طور پر فتح کیا مسلمانوں نے، اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیتے. یہ امت مسلمہ تھی. اور اس امت مسلمہ کے مفادات یہی ہیں. مفاد کیا امت مسلمہ کا؟ خود بھی امن سے رہو، خود بھی چین سے رہو، لوگوں کو امن اور چین کا، عدل و انصاف کا پیغام دو. ان مفادات کا تحفظ کیا یہ کولیشن کر سکتی ہے؟ اس کولیشن میں تو پورے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 57 ملک بھی شامل نہیں ہیں، اسٹیٹس ہیں. ہر اسٹیٹ کا اپنا مفاد ہوگا. وہ TORs جو بنائے گئے ہیں، ٹرمز آف ریفرنسز جو بنائے گئے ہیں، اس میں یہی ہے. ہر ملک اپنا مفاد دیکھے گا. کسی ملک نے کہا جی ہاں میں فوج سبمٹ کروں گا، کسی نے کہا میں نہیں سبمٹ کروں گا. آپ اس کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں کہ کس نے کہا ہے. ہر ایک ملک کا اپنا مفاد ہے، ذاتی مفاد ہے. سر مفادات اگرچہ ان کے اپنے ہیں، لیکن نہ امت مسلمہ کا مفاد ہے، اس اتحاد میں شامل جو فوجیں ہیں، نہ دنیا کا مفاد ہے.
میں یہی بات واضح کرنا اس اتحاد میں شامل جو فوجیں ہیں، اگر کسی اسلامی ملک میں ان ممالک یہ جو اس میں شامل ہیں کہیں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جیسے پوری دنیا امریکہ کے ساتھ نیٹو ممالک مل کے افغانستان میں آ گئے تھے، اگرچہ وہ سو کالڈ دہشت گردی تھی. یہ میرے جواب کا اگلا حصہ میں اس طرف آ رہا ہوں. جی پلیز. کہ دہشت گردی کیا ہے؟ جی یہ جو ہے یہ کوئلیشن بنی ہے امت مسلمہ کی. چلے ہم امت مسلمہ کا لفظ بھی تھوڑے سے دیر کے لیے نکال دیتے ہیں. مسلم نیشن سٹیٹس کے مفادات کا تھا. جی. ہر ملک وہاں جا کے بیٹھا ہے، اپنی وش لسٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا تحفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جس چیز کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے اصل میں تو اس کے روٹ کازز کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کچھ مسلمان جو ہیں پاگل ہو گئے ہیں اور وہ اٹھ کر خامخواہ جا کر اپنے بزنس میں بیلٹ باندھا تباہ کر دیتا ہے اپنے آپ کو. کیا جان دینی آپ کا خیال ہے ہر شخص کے لیے اتنی آسان ہے؟ جو جان دیتا ہے کسی مقصد کے لیے دیتا ہے نا. ہم تو چلے مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی اخروی نجات ہوگی. راجیو گاندھی کو جس تامل لڑکی نے جا کر تباہ کر دیا، اس کے پیش نظر کیا اخروی مفاد تھا؟ اس پر ظلم ہوا تھا. وہ اس ظلم کے نتیجے میں ایک ظلم کی ریپرزنٹیشن تھی جس نے کہا کہ اچھا یہ فگر ہے، یہ انڈیا ہے، یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کا یہ پرائم منسٹر ہے، اس کو میں نے تباہ کرنا ہے. جب مظلوم جو ہیں وہ مظلوم، ان کی مظلومیت، ان کے ظلم کا ازالہ نہیں کیا جائے گا تو جو روٹ کاز ہے ٹیررزم کی، جو دہشت گردی کی، جان دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. جو لوگ جن پر ہم ٹیررسٹ کا الزام لگا دیتے ہیں، ہمیں بنیادی طور پر غور، یہ میں نے تحفظ کے لفظ میں نے تحت اس کو آپ کے سامنے بیان کیا. تحفظ کیا ہے؟ تحفظ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ امت مسلمہ پہلے خود اپنے اندر وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے کہ جہاں مظلوم نہ ہو. پھر اس کے باوجود اگر کوئی شخص وہ نظام قائم ہو جائے عدل و انصاف کا، پھر اس کے باوجود اگر کوئی شخص نقصان کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، کوئی انتشار پھیلاتا ہے، کوئی فساد کرتا ہے، تو قرآن شریف میں اس کے لیے سزا مقرر ہے، پھر اس کو سزا دی جائے گی. لیکن پہلے آپ وہ نظام تو قائم کر کے دکھا دیں دنیا کو کہ یہ اسلام کا نظام ہے. پھر بھی اگر کچھ لوگ، ہو سکتا ہے کچھ پھر بھی لوگ ایسے فینیٹکس ہوں جو کسی وجہ سے کچھ جن کا دماغ خراب ہو، جن کا دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو، وہ کرے گا، اس کے لیے سزا ہے، بالکل اس کو کرنا چاہیے. لیکن پہلے آپ وہ تو کر لیں. یہ تمام جو کولیشن میں وہاں اسٹیٹس اکٹھے ہوئی ہیں، پہلے ان میں سے ہر ایک اسٹیٹ کو یہ غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے. یہ جو کولیشن آپ نے بنائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں امت مسلموں کو تحفظ، کیا اس کے کسی ٹی او آر میں روہنگا مسلمانوں کا ذکر ہے؟ کیا اس کے کسی پروگرام میں ذکر ہے کہ سیریا میں جو وہاں پر تباہی ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیا اس میں ذکر ہے کہ جو امریکہ نے آ کر عراق میں بمباری کر کے ایک ابھی تو آپریشنل نہیں ہوئے نا. جی میں موقع تو دیں. ابھی تو لکھا جا رہا ہے نا، جو لکھا گیا ہے کہیں اس ٹی او آر میں ذکر آیا ہے کہ ہم ناانصافی ختم کر دیں گے، ہم یہ جھوٹے الزام لگا کر جو ملکوں پر چڑھ دوڑا جاتا ہے اس کو ختم کر دیں گے. 9/11 کا بہانہ بنا کر فرض کر لیا جائے کہ وہ کسی ٹیررسٹ کا کام تھا اور ٹوئن ٹاور میں 3000 بندے جو مر گئے، اس کے جواب میں لاکھوں جو ہیں لوگ وہ افغانستان میں ہلاک کر دی جائیں، ان میں بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، سب کچھ ہو. اسی طرح ایک جھوٹے الزام کے تحت صدام برا انسان ہوگا، لیکن کیا وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ عراق کی بمباری کر کے وہاں پر لاکھوں ہلاکتیں کر دی جائیں، فلوجہ بنا دیا جائے وہاں پر؟ یہ روہنگا مسلمان ہیں. انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، پاکستان سے زیادہ ہیں. وہاں گو رکشا کے نام پر جو قتل عام ہو رہا ہے، کیا اس کا کوئی ذکر ہے ٹی او آرز میں کہ اس کا مطلب ہے کوئی اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا؟ وہ کوئلیشن فائدہ دیتی، امت مسلمہ کے مفادات کا تحفظ کرتی اگر ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جاتا. ایوب بیگ صاحب، ریاض میں جو IMCTC کا حالیہ اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت محمد بن سلطان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے کی ہے، اس اجلاس میں جو ایجنڈا سامنے آیا ہے، کیا یہ ایجنڈا وہی ہے جس کا ذکر آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کیا ہے یا یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے؟ وسیم صاحب، اصل میں یہ جو کولیشن بنا ہے اس کے دو محرکین ہیں، ایک ہے سعودی عرب اور ایک ہے ان کے امریکہ، یورپ، اس کے جو یہ مغرب جو ہے، دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. سعودی عرب سیدھی سی بات ہے علاقائی بالادستی چاہتا ہے اور اس کا جو بھی ظاہری طور پر وہ جھنڈا ظاہر کرے سعودی عرب، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہماری یہ علاقائی بالادستی کس کے خلاف چاہتا ہے؟ مثلاً ایران ہے، اسرائیل بھی تو ہے. دیکھیں اسرائیل کے معاملے میں اس خطے کی تو بڑی قوت وہ ہے. دیکھیں نا، بات ہو رہی ہے مسلم دنیا کی، مسلم دنیا میں وہ علاقائی بالادستی چاہتا ہے. اور جو امریکہ ہے وہ کیوں کر رہا ہے اس کی حمایت؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کی آڑ میں
دہشت گردی کا نام لے کر مختلف ممالک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو دہشت گردی سمجھنا ہوگا، دہشت گردی ہے کیا۔ ہم تو ظاہری طور پر اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی ان کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دیں گے جو عوام پہ کی جاتی ہیں، جو پارکوں میں بم چلا کر کیے جاتے ہیں، اور جو ایسے لوگوں پر جو عسکری نہ ہوں ان پر حملہ کر کے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بالکل واضح طور پر دہشت گردی ہے۔ لیکن اس دہشت گردی کو کیا کریں گے جو ریاستی سطح پہ ہوتی ہے۔ مثلا امریکہ نے، جیسا کہ ابھی برگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے جو افغانستان پر سلامتی کونسل سے اجازت لے کر اور عراق پر سلامتی کونسل سے اجازت لیے بغیر جو ہے وہ حملے کی، وہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے، وہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اور بھارت جو کشمیر میں پیلٹ گن استعمال کر رہا ہے اور اب جو وہ کیمیائی ہتھیاروں کی بات آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا کشمیر کے لوگ جو کشمیری ہیں وہ کوئی دہشت گردی کر رہے ہیں جو ان سے ان ہتھیاروں کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے؟ وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو کیا آزادی کے مطالبے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اور لگتا ہے جان بوجھ کر اس بات کو کلیئر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اندرونی ایجنڈا اور ہے اور ظاہری اور کہا گیا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ کہا گیا ہے کہ جس کا میں نے بھی نام لیا ہے کہ ہم بھی اس کو دہشت گردی کہیں گے۔ اگر آئی ایس ایس جو ہے وہ کہیں عوامی سطح پہ لوگوں کو مارتی ہے، وہ کسی بلڈنگ کو تباہ کرتے ہیں تو وہ واقعی دہشت گردی ہے۔ اس کا نام لے کر اس کو آگے رکھ کر آپ ریاستی دہشت گردی کو کریں تو وہ جائز ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک تضاد ہے ان میں کہ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے ریاستی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور سعودی عرب کا صاف معاملہ یہ ہے کہ اس کا اس وقت ایران کے ساتھ ایک بالکل سیدھا کی کہتے ہیں اٹ کھڑکا ہے، اور وہ اس حوالے سے اس علاقے میں بالادستی چاہتا ہے۔ اس علاقے میں صرف ایک اسرائیل قوت ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ نبٹ نہیں سکتا، اور وہ ہے غیر مسلم ریاست، اور غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ لہٰذا وہ اس کے ساتھ تو اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایران ہے، عراق ہے، قطر ہے۔ قطر کو بھی آپ کو آئسولیٹ کر دیا گیا، اس میٹنگ میں قطر کو جو ہے وہ بلایا ہی نہیں گیا۔ یعنی لبنان ہے، شام ہے، تو وہاں اپنے مقاصد کے مطابق وہ کام کر رہے تھے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کے ہڈن مقاصد جو ہے جو اس میں ظاہر نہیں کرتا، وہ یہ ہیں کہ مسلم ممالک کی ایک تو مسلم ممالک کے جو وہ ناکہ بندی کی جائے، ان کو اس قابل نہ ہونے دیا جائے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی سطح پر اسرائیل کا مقابلہ کر سکے اور اسرائیل کے سامنے میدان میں آ سکے۔ لہٰذا یہ ایک ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کو اور اسرائیل کو دوستی کے رنگ میں ان کے جسے کہتے ہیں نا متحد کر دے، ان کی اسرائیل کی کالونی بنا دیا جائے عرب کو۔ یہ ہے ایک اس میں ہڈن ایجنڈا، اور اس میں ہڈن ایجنڈا یہ ہے کہ اسرائیل کو، اور اسرائیل جب یہ دیکھے گا تو کسی نہ کسی عذر سے حوالے سے وہ اتنا طاقتور ہوگا تو پھر وہ جو بات ہے وہ اس کا گریٹر اسرائیل کی وہ بات ہے، اصل میں ہڈن ایجنڈا اس کا بھی حصہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو ہے وہ حالات پیدا کیے جائیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر کہ اسی حوالے سے اسرائیل جو ہے عرب کے کسی نہ کسی ملک پر، لبنان ہے اس پر، لبنان شدید خطرے میں ہے، لبنان ہے اس پر، یا شام کے حوالے سے وہ شام یا لبنان، اس پر کسی وقت بھی وہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، حزب اللہ کا نام لے کر ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہ کچھ ہڈن ایجنڈے کا حصہ ہے جس کا بدقسمتی سے سعودی عرب بھی حصہ بن گیا۔ برگیڈیئر صاحب، جب ہم اس اتحاد کی فارمیشن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سنی ڈومینیٹڈ ممالک جو ہیں جہاں میں سنیوں کی تعداد زیادہ ہے وہی شامل ہے، شیعہ ڈومینیٹڈ ممالک جو ہیں جہاں پہ شیعہ مسلک کے لوگ زیادہ رہتے ہیں یا ان کی حکومتیں وہاں پہ قائم ہیں تو شامل ہی نہیں ہیں۔ تو کیا یہ اقدام جو ہے، میں امت مسلمہ کا لفظ پھر ڈرتے عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کا پورا آپریشن کیا ہے، ابھی امت مسلمہ ہے ہی نہیں، تو امت مسلمہ کو مزید تقسیم کرنے کا باعث نہیں بنے گا یہ اتحاد؟ پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایکچولی امت مسلمہ تو سوٹ ہی نہیں کرتی ویسٹ کو۔ دیکھیں بیسیکلی یہ بھی کولیشن میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی بیگ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے۔
امت مسلمہ کو تو انہوں نے تقسیم بہت پہلے کر دیا، پچھلی صدی کے شروع میں 1924 میں جب وہ خلافت ختم کی تھی، امت مسلمہ کو تو شیرازہ بکھر گیا تھا۔ یہ نیشن سٹیٹس انہوں نے خود بنائی تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹ جو بنا دیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہم جو کہتے ہیں، قطر، بحرین، کویت الگ الگ کر دیے، عراق کا حصہ کاٹ دیا، تو وہ امت کے تو حصے بکھرے انہوں نے آلریڈی کر دیے۔ سوال یہ ہے امت تو توڑ دی، ابھی شیعہ سنی میں خلیج اتنی بڑھا دی جائے۔ صرف آ رہا ہوں، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 57 مسلم نیشن سٹیٹس ہیں جہاں پر مسلم میجورٹی ہے، ان میں سے انیشلی اس میں 34 شامل ہوئے، بعد میں کچھ اور شامل ہوں گی 41۔ اب جو کولیشن کا اجلاس ہوا اس میں میری اطلاع نہیں، بہرحال بیگ صاحب نے ذکر کیا کہ قطر کو بلایا نہیں گیا، حالانکہ قطر اس میں 41 میں شامل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قطر کے ساتھ پچھلے دنوں انہیں سعودی عرب کا اور مصر کا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا پھٹا رہا ہے کہ قطر نے ایران کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اس میں سے اس میں جو انیشلی بنایا گیا تھا اس میں جو بڑے 3 ممالک شامل نہیں تھے، وہ ایران، عراق اور شام تھے، جن 3 کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ چیز یہ ہے کہ وہ آتے یا نہ آتے یہ بات کی بات، اعتراض کرتے وہ ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، جس سے کہ وہ بات جو آپ نے کہی کہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی سنی اتحاد ورسز کوئی شیعہ وہ ممالک بن رہا ہے۔ بہرحال اس کی تو ٹی او آرز میں انہوں نے ایک طرح سے وضاحت کر دی کہ کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، اور اس کی آرمی جو ہے کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، کسی قوم کے خلاف، خاص طور پہ پاکستان کے، چونکہ وہ ہمارے جنرل راحل شریف صاحب جو ہیں وہ اس آرمی کے ان کو بنایا گیا تھا، انہوں نے خاص طور پر اپنی اسپیچ میں جو انہوں نے وہاں کی اس میں کہا ہے کہ کسی مسلک کے اور کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، بیسیکلی یہ اینٹی ٹیررسم اس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ملک ریپرزینٹڈ ہیں اس کولیشن میں 41، کیا ان میں آپس میں اتنا اتحاد ہے؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیا پاکستان بنگلہ دیش ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بنگلہ دیش کی حکومت جن لوگوں کو ٹیررسٹ قرار دے کے پھانسی پہ لٹکا رہی ہے، کیا پاکستان ان کو ٹیررسٹ مانتا ہے؟ تو پاکستان کے ہیرو ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ کولیشن کے لوگ بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ وہ خود ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں۔ دیکھیں ٹیررزم کی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ جن لوگوں کو جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے لوگوں کو جن لوگوں کو آج وہ پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں، سزائیں دے رہی ہے بنگلہ دیش کی حکومت، یہ معاہدہ ہوا تھا شملہ ایگریمنٹ کے تحت جو ہوا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے وہ موجودہ جو حسینہ واجد کی حکومت ہے، کیا یہ کولیشن جو ہے ان کے ممالک خود ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ یہ خود ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں۔ جو ملک باہر ہیں وہ تو باہر ہیں ہی، اور کچھ بہت سے ممالک ہیں جو بہت تحفظات کے ساتھ شامل ہیں اس میں۔ انڈونیشیا بہت بڑی مسلم اسٹیٹ ہے، بڑے تحفظ کے ساتھ شامل ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے ایکچولی وہ امت مسلمہ اور اس کا مشن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ پولیٹیکل اسلام جو اسلام میں ایک ہے کہ اسلام پھیلاؤ چاہتا ہے، اسلام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امن کا پیغام، یہ لوگ اس پیغام کے خلاف ہیں، اسلام کے اس پیغام کو سمجھے بغیر اس پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی اپنی وضاحت کی تھی کہ امت مسلمہ تو سلامتی کا ایک پیغام لے کر پوری بنی نوع انسان کے لیے اپنے نبی، اپنے پروفٹ کا پیغام لے کر جانا چاہتی ہے، پوری دنیا کو اس عدل و انصاف کے نظام کے تحت لانا چاہتی ہے۔ جو لوگ سلیکٹیو عدل کے قائل ہیں، جو لوگ لوگوں کو وہ عدل و انصاف مہیا ہی نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں کا ایک کولیشن بنا کر اگر آپ کر دیں تو پھر اس میں کیا تحفظ ہوگا؟ نہ وہ مسلم اسٹیٹس دل نہیں ہوں گے، جو قرآن حکیم میں یہ اہل کتاب کے بارے میں آیا نا کہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ کولیشن بھی بظاہر ایک کولیشن بنتی ہے لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، قلوبہم شتیٰ۔ آج امت مسلمہ کا، مسلمان ملکوں کا وہی حال ہے۔ ایوب ایک صاحب، امریکہ کے علاوہ جو دنیا کی دیگر قوتیں ہیں، مثلا چائنا ہے، روس ہے، وہ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلمانوں کا جو طرز نظام ہے، جو دین کا نظام ہے، اس کو تو نہ چائنا پسند کرے گا، نہ رشیا پسند کرے گا امریکہ کی طرح کہ ایک اسلامی نظام باقاعدہ کسی جگہ نافذ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے چائنا کا ایک صوبہ ہے جس میں کئی کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ اس اتحاد کو اپریشیٹ تو کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اس اتحاد سے، جیسا کہ برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھی متحد نہیں ہیں، اور یہ اتحاد جو ہے مسلمانوں کے درمیان مزید انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ جب اپنے لوگوں کو مارنے کا کہا جائے گا تو ظاہر اس سے انتشار پیدا ہوگا، تو یہ انتشار تو ہے اتحاد کی وجہ سے پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چائنا اور روس جو ہیں، وہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیررزم ہو، وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا نظام کہیں قائم ہو، لیکن
وہ امریکہ کے اس طرز کار کے خلاف ہیں جس طرح امریکہ ٹیررزم کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں اور امریکہ بھی دور رہے, امریکہ اس بہانے سے کوئی عالمی سطح پر فائدہ نہ اٹھا سکے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ عام خبریں آ رہی ہیں کہ روس جو ہے وہ افغان طالبان کی کسی نہ کسی انداز میں مدد کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ وہ ٹیررزم, ان کے بقول تو وہ ٹیررسٹ ہیں اور وہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرے اور افغان طالبان کو امریکہ اگر سے ہمارے نقطہ نظر سے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, لیکن روس یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں امریکہ کا افغانستان پہ قبضہ جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے تو وہ افغان طالبان کو اس کے امداد کر رہے ہیں, حالانکہ اپنے علاقوں میں اب جہاں مسلمان ہیں وہاں ان کو دبا رہا ہے. لہٰذا وہ روس اور چائنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے جس سے اسلام بصیت نظام آئے, اور اس طرح کے جہادی لوگوں کو روکا جانا چاہیے, انہیں آگے نہیں بڑھنا دینا چاہیے. لیکن اس عذر کی بنیاد پر امریکہ بھی آگے نہ آ جائے, امریکہ بھی کچھ ان علاقوں میں اثر و رسوخ نہ پیدا کر لے جو ان کے علاقے ہیں. مثال کے طور پر اگر امریکہ افغانستان میں آتا ہے تو اس سے وسطی ایشیا میں امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھے گا نا, تو روس کیسے پسند کرے گا کہ امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ وسطی ایشیا میں پیدا ہو, جو وہ ریاستیں جو سوویت یونین سے الگ ہوئی ہیں. لہٰذا وہ ایک محتاط طریقے سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کی یہ حمایت بھی کر رہے ہیں, اور امریکہ کو فوائد اٹھانے سے روکنا بھی چاہتے ہیں. یہ ہے صورتحال روس اور چائنا کی. لہٰذا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا دوہرے انداز میں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. وکیل صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایران, عراق, شام, لبنان, قطر جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے اس اتحاد میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے ایک طرح سے انوائٹ نہیں کر رہا کہ وہ بھی کوئی اسی طرح کا اتحاد اپنے طور پہ بنا لیں اپنے جو ہم خیال ممالک ہیں ان کا, اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہو جائے گی کہ دو ملٹری اتحاد جو ہیں وہ مطلب فیس ٹو فیس ہو جائیں گے, اور اسرائیل جو ہے وہ کیا پوزیشن لے گا ایسی سچویشن میں؟ خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے. فی الحال ایسے آثار تو نہیں ہیں, لیکن اگر انہوں نے خیر بڑے محتاط انداز میں اپنے جو TORs ڈیفائن کیے ہیں اس میں تو اس چیز کی گنجائش رکھی ہے کہ کوئی ان کو بہانہ نہ ملے, لیکن بظاہر حالات یہی ہیں. اور آپ نے اچھا کیا لبنان کو بھی شامل کر دیا, کیونکہ اصل میں لبنان میں جو اس وقت زیادہ فورس ہے وہ حزب اللہ کی ہے اور وہ ایران بیکڈ ہیں. اور بہرحال یہ بھی ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے کہ کیا واقعی وہ اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا وہاں بھی کوئی نورہ کشتی ہو رہی, واللہ عالم. اصل میں تو مقصد یہ دیکھیں, یہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ بیسیکلی جو ساری جو بھی پلاننگ ہے وہ تو اسرائیل کو سیف کرنے کی تھی. اسرائیل کے خلاف جو ملک کھڑے ہو سکتے تھے وہ کون سے ملک تھے؟ مصر تھا, شام, جارڈن تو خیر ان کا باہر ایک بڑا نزدیکی ہمسایہ ہے لیکن اس میں تو اتنی جان نہیں تھی. دو ملک تھے. مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا, حالات ہو چکے, واقعات ہو چکے. شام میں اب تک بالکل مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے شام جو ہے. لہٰذا اسرائیل کی جو امیڈیٹ نیبرز میں کوئی اپوزیشن ہو سکتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اسرائیل اس لحاظ سے تو محفوظ ہو گیا. حزب اللہ کے ساتھ جو بھی کچھ معاملات ان کے چل رہے ہیں وہ شام, عراق, ایران, وہ لوگ ابھی تک اول تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. شام, عراق اور لبنان تو اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے کہ وہ اس میں آئیں تو اس کا کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو. ایران ایک بڑی اس خطے میں ایک ملک ہے جس کے حوالے سے ان کے اپنے مسائل بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور جو سعودی عرب کا ایک یمن کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور اس میں ان کا مطلب یہ خیال ہے کہ حوثی جو ہیں ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, اور جس طرح وہ اسلحہ دے رہا ہے, اور جو میزائل بھی ریسنٹلی فائر کر دیے تھے یہ اسی کولیشن کے جب وہاں پر اجلاس ہو رہا تھا اسی زمانے میں ریاض میں فائر کیے گئے. بڑا ایک وہ بات تھا, ایک مطلب علامتی طور پر تو ایک بہت بڑی چیز تھی وہ, حالانکہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں اتنا پلے نہیں کیا گیا. لیکن ابھی ایران محتاط ہے, ایران نے ریئیکشن شو نہیں کیا. لیکن اگر کوئی ایسا ہوا تو یہ سو کالڈ پھر میں وہی کراس فنگر کے ساتھ امت مسلمہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مطلب ہے وہ ہوگا. ویسٹ کی کوشش تو یہی ہے اصل میں, سنی شیعہ ڈیوائڈ. ٹھیک ہے ہمارا یہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے, اور لیکن جو شدت یہ حالیہ دنوں میں اختیار کر گیا ہے, انڈو پاک میں دیکھ لیں آپ, یہ مسئلہ یہاں چلتا رہا, موریہ دور میں بھی تھا, لیکن اس میں وہ شدت نہیں تھی, اس میں وہ شدت نہیں تھی جو اب ایران اور سعودی عرب کے آمنے سامنے آنے کے بعد ہوئی. آپ کے ملک میں پراکسی وار ہوتی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک کے سنی طبقات اور شیعہ طبقات اس سازش کو سمجھ چکے ہیں, اور اب اس میں یہاں پر اس شدت میں کمی آنی شروع ہوئی ہے جہاں الائنسز بن رہی ہیں.
اور اسی طرح ایران بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عقلمندی کا سمجھداری کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس نے اوپنلی کوئی ایسا ریئیکشن شو نہیں کیا اس کولیشن کے خلاف، حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی سنی لائنز بن گئی ہے ان کے خلاف، لہٰذا سو فار تو ایسی کوئی مطلب ہے اس میں وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ویسٹ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا امت مسلمہ کے لیے. ایوب بیگ صاحب، امریکی وزیر دفاع نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے، آپ کے خیال میں ان کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ہر امریکی کا دورہ پاکستان میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یا سمجھا جاتا ہے کم از کم. امریکہ اور پاکستان کا روز اول سے کچھ تعلق اس طرح کا ہے. دیکھیں، جو امریکہ کے اپنا وزیر دفاع جیمز میٹس پاکستان آئے ہیں، اور میڈ ڈاگ انہیں کہتے ہیں، لیکن یہاں آ کر انہوں نے کوئی ایسا زوردار، خوفناک، ڈرانے والا، وارننگ دینے والا بیان نہیں دیا، بلکہ یوں مور کا مطالبہ تو انہوں نے کیا ہے جو ہمیشہ سے امریکنز کرتے ہیں پاکستان سے. وہ ان کا روٹین کا حصہ ہے. جس طرح صبح اٹھ کر کہتے ہیں نا گڈ مارننگ، اسی طرح وہ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ڈو مور. یہ ان کا معاملہ ہے. پاکستان نے بھی اس کا مناسب جواب دیا ہے. جو اب تک سب سے پہلے بات جو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، میں حکومت کے اس قدم سے بہت خوش ہوں کہ نہ تو وزیر خارجہ کا استقبال کسی وزیر نے کیا، وہ افسر لوگ گئے وزارت خارجہ کے، اور نہ وزیر دفاع کا جو ہے وہ کسی وزیر نے جو ہے وہ استقبال نہیں کیا. یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. بلکہ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کی اطلاع کے لیے، اتنا ڈاؤن پلے کیا ہے بلکہ تھوڑا سا پاکستان نے جان کر کیا ہے. جان بوجھ کر ایک جرنیل کو بھیجا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اور وہ جرنیل بھی کوئی مطلب ہے اپنے جو بھی ہماری ہائرارکی ہے آرمی کی، اس میں سے اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ جس کا مطلب کوئی فائٹنگ اس کے کو تعلق نہیں ہوتا. مطلب بڑا ڈاؤن پلے کیا ہے اس کو پروٹوکول کے لحاظ سے. اس لحاظ سے اچھا تاکہ میسج جائے کہ آپ ہمیں بہت ڈاؤن پلے کیا، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. لیکن بہرحال انہوں نے اسی طرح کہا ہے. اور پاکستان نے جو بات سامنے آئی ہے، پاکستان نے افغانستان کی طرف سے در اندازی کا مسئلہ سامنے رکھا ہے، اور وہاں سے جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا مسئلہ سامنے رکھا ہے. یہ بھی تو کہا ہے نا کہ انڈین رول جو ہے افغانستان میں وہ ختم کریں آپ. ہاں، یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو امریکہ کبھی مانے گا نہیں. کیا ہے، ان کا حق ہے کرنے کا، انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا رول ادا کیا حکومت نے اس دفعہ، بڑا صحیح انداز میں انہیں ڈیل کیا ہے امریکنز کو، جو ان کا انداز ہے اسی سے کیا ہے. لیکن اور اس کا جیمز کا میٹس کا کوئی اس طرح کا ری ایکشن بھی سامنے نہیں آیا کہ اس نے کوئی غصے کا انداز اپنایا ہو، اس نے کوئی برہمی کا انداز اپنایا ہو، اور بڑا ہی نارمل درجے کا چند گھنٹوں کا وزٹ تھا، ختم ہو گیا. لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سی آئی اے کے جو چیف ہے اس وقت مائک پمپیو، اس نے بڑا خوفناک بیان دیا ہے. اس نے اسی دورے کے حوالے سے بیان دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان یہ بات سمجھے، یعنی اسی دن اس نے بیان دیا جس دن دورہ تھا وزیر دفاع کا، کہ پاکستان یہ سمجھے کہ ہم کسی وقت پاکستان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کے علاوہ دھمکی بھی دی ہے، اور پاکستان میں کو اپنا دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی قرار دیا وغیرہ وغیرہ. لہٰذا یہ امریکہ کے دو رخ ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک تو وزیر دفاع صاحب نے ایک نرم رول ادا کیا یہاں آ کر، اور ایک وہاں سے ایک بڑا سخت میسیج آیا ہے. لہٰذا امریکہ کے بارے میں ہمیشہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دوستی کے رنگ میں آئے، وہ غصے میں آئے، یا بڑی محبت کے انداز میں آئے، امریکہ کا رول پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک دشمنی کا رول ہوگا. کبھی سجن نہیں بنے گا امریکہ پاکستان کا. یہ ہمیں سوچ سمجھ لینا چاہیے. یہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا اصل میں کھیلتے ہیں یہ لوگ، کہ ایک آتا ہے کوئی بیان ذرا سافٹ قسم کا دے دیتا ہے تو پیچھے سے کوئی دوسرا جو ہے وہ ذرا ہارش بیان دے دیتا ہے. بلکہ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ آ کر اس طرح بھی ڈراتے ہیں پاکستان کو، دیکھو ہم تو یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں، ہم بڑا سمجھا کر آئے ہیں پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ تو بہت مطلب غصے میں تھا، اور آپ اتنی بات مان لیں. یعنی یہ پالیسی کا حصہ ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس دفعہ پاکستان نے بہت پازیٹیو جو مذاکرات ہوئے ہیں، بہرحال جو بھی خبریں آئی ہیں پریس میں بڑے وہ ہیں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری سے زیادہ بڑھ کے ادا کیا ہے، اب آپ لوگ بھی کچھ کریں. لگتا ایسا ہے کہ امریکہ تو چاہتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ کا قبضہ مکمل کروانے میں بھرپور مدد کرے ان کی، جبکہ امریکہ امپورٹنس انڈیا کو زیادہ دیتا ہے. تو صحیح کیا ہے پاکستان نے کہ پاکستان نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ یہ جو افغانستان سے
انڈین لابی کے تحت ہمارے اوپر یہ مطلب دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں سے جو آتے ہیں ان کو بھی پہلے مطلب اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. ان کا کوئی بیان آیا نہیں کہ انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا, لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ 3 ڈیفرنٹ پریس ریلیزز آئی ہیں. ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی آئی ہے, ایک ISPR کی آئی ہے, ایک امریکن ایمبیسی کی پریس ریلیز آئی ہے, اور تینوں ڈیفرنٹ ہیں. کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں آپس میں. گورنمنٹ کی پریس ریلیز میں تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سینکچوریز نہیں ہے, کوئی دہشت گردی ہے, کوئی وہ نہیں ہے اور کچھ نہیں, ہم نے اپنا کام جو ہے پورا کر لیا ہے, لہذا آپ لوگ کریں. لیکن ISPR کا ہاں ٹھیک ہے, مطلب اس کو اپہولڈ بھی کیا ہے گورنمنٹ کے اسٹانس کو, لیکن پھر بھی درمیان میں کہ اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو ویل ٹیکل ود دیٹ. لیکن امریکن ایمبیسی کا جو ہے وہ ڈو مور والا ہے کہ نہیں, پاکستان جو ہے وہ اپنے یہاں سے ختم کرے ان کو. مطلب وہ جو ان کے بیان, اس کا بیانیہ ہے امریکن, وہ اس میں ان کے پریس ریلیز میں برقرار ہے کہ یہاں سے کچھ ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ مطلب ہے کیا کرنا چاہیے, امریکہ افغانستان میں جا کر اور وہ ان کی مطلب وار لڑے. یہ وہ مطلب ہے ظاہر ہے کہ وہ بات ماننے والی نہیں ہے, اور وہ تو مطلب ہماری حکومت یا فوج جو ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتی. پاکستان اپنے بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے حصے سے بڑھ کر کام کر لیا اور ہم نے اپنے ملک میں امن و امان قائم کر لیا ہے. ہم تو باڑ لگا رہے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی دراندازی نہ ہو. آپ وہاں سے روکیں جو ہمارے یہاں آ کر کوئٹہ میں اور کوئٹہ میں یا پشاور میں یا کسی ملک میں جو ان کے انڈین اسپانسرڈ مطلب کلبھوشن, اس کا بہت بڑی مثال موجود ہے ہمارے یہاں پر. لہٰذا پاکستان گورنمنٹ نے اس کو ڈاؤن پلے کیا, اس نے اس کو کوئی بڑا ہائپ دینے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک, برگیڈیئر صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ ایک تو وہ اسپیکٹ ہیں جس پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ اسلامی ممالک کے اتحاد کے ظاہری اور باطنی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے. یہ فرمائیں کہ جو مشترکہ اسلامی اتحاد کی کوئی فوج ہو, اگر کوئی ہو, تو اس کا اصل اور حقیقی رول کیا ہونا چاہیے؟ ویسے میری تو پہلے گفتگو میں نے پورا اسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو کولیشن ہے خوش آئند بات ہے. دنیا بیسیکلی تو بنیادی طور پر ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ملک جو اسلامی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوں, اپنے مسائل خود ڈسکس کریں. اگر ان کے یہاں دہشت گردی کی پرابلم ہے, بالکل ان کو اکٹھے ہو کر اس کے TORs بنا کر اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ صحیح رول یہ ہوگا کہ اس ٹیررزم کو ایگزیکٹلی ڈیفائن کیا جائے کہ انڈیویجول ٹیررزم کیا ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم کیا ہے. بنگلہ دیش جو کچھ کر رہی ہے کیا وہ اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہے؟ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہے؟ ہمیں ان پرابلمز کو بھی بابری مسجد گرا دی انہوں نے, کشمیر میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اب تو اتر پردیش میں اور باقی جگہوں پر, گجرات میں گھیٹوز ہیں مسلمانوں کے. لہٰذا امت مسلمہ کا جو اکٹھ ہو, کوئی کوئلیشن بنے, اس کوئلیشن میں جو اس ٹیررزم کے روٹ کازز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, اور ان کو ایڈریس کر کے اگر وہ کریں گے تو وہ کوئلیشن پائیدار ہوگی. اس کے مقاصد جو ہیں وہ زیادہ مطلب گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت رکھتے ہوں گے, اور اس کا پوری امت مسلمہ کو, وہ امت مسلمہ نہیں ہے, نیشن سٹیٹس ہیں, لیکن ان نیشن سٹیٹس کو فائدہ ہوگا. اس میں ملت اسلامیہ کی مشترکہ فوج کا جو ہے ایک رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس اتحاد کو نظریے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. نظریہ قرآن اور سنت کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے, لہٰذا جو نظریہ قرآن اور سنت کا ہے وہی صحیح نظریہ ہے. اس سے 1 انچ, بلکہ 1 انچ کو بھی کوئی 1000واں حصہ کر لیجئے, کسی بھی صورت سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے. اسی نظریے کی کو پروموٹ کرنا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت کی ہے, نمبر 1. دوسرا یہ کرنا چاہیے اس اتحاد کو کہ میڈیا کا جو منفی رول ہے نا اس کو ختم کرے. میڈیا نے بہت منفی رول جو ہے اس میں ادا کیا ہے, بہت سے معاملات میں کیا ہے, اس منفی رول کو ختم کرے. پھر یہ کہ فائنینسنگ کا جو معاملہ ہے, ناجائز فائنینسنگ تو جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی آڑ میں لوگوں کی جو ٹرانزیکشنز دوسری ہیں ان پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. پھر یہ کہ ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں ملک ہے اس کا کیا کرے, میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے. میرٹ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل. لہٰذا اگر سعودی عرب سمجھتا ہے کہ ایران فلاں معاملے میں حق پر ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر سعودی عرب جو ہے ایران کی حمایت کرے. کوئی خاص مسئلہ اگر فرض کی اٹھتا ہے اور وہ اس کا جائز مطالبہ ہوتا ہے,
میرٹ پہ کام کیا جائے، اس بنیاد پہ نہ کیا جائے فلاں میرا فلاں قوم کی دشمن ہے، فلاں ملک کا جغرافیائی جھگڑا ہے لہٰذا ہم یہ میرٹ پہ ہو۔ اسلام انصاف کا قائل ہے، عدل کا قائل ہے، چاہے کوئی اپنا بھائی باپ ہی کیوں نہ سامنے ہو۔ اسی حوالے سے اس فوج کو بھی اگر کوئی اتحاد ہو تو اس کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے یا اسلامی ملک کا کسی دوسرے غیر اسلامی ملک سے جھگڑا ہوا ہے تو انصاف کا تقاضا کیا ہے، عدل کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کو سامنے رکھ کر، اور پھر جس طرح ہمیں قرآن پاک جو ہے ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ جب دو مسلمان یا دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ جائیں تو انہیں ان کی صلح کرانے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو پھر دیکھا جائے حق پر کون ہے، جو حق پر ہو اس کے ساتھ مل کر، جو حق پہ نہ ہو اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ اس اصول کو اصول بنایا جائے، تب یہ محاذ جو ہے، تب یہ اتحاد جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا اور اس کے فوائد ہوں گے۔ ٹھیک، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایوب بیگ صاحب اور بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔